السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان عثمان سیالوی۔ ناظرین، پیسے جمع کرنے کا شوق تو بہت سے لوگوں کو ہو سکتا ہے، لیکن آج ہم آپ کی ملاقات ایک ایسے نوجوان سے کروانے جا رہے ہیں جنہوں نے دنیا کے تقریباً 200 سے زیادہ ممالک کے کرنسی نوٹس اور کوائنز جمع کر رکھے ہیں۔ اور مزے کی بات یہ کہ ان کرنسی نوٹس کے اندر کچھ ایسے بھی نوٹس ہیں جو کہ ڈیڈ کنٹریز سے جن کا تعلق ہے، جو ملک اب موجود بھی نہیں ہیں، ان کے کرنسی نوٹس بھی ان کے پاس ہیں۔ تو ان سے جانتے ہیں کہ یہ شوق کہاں سے پیدا ہوا۔ جی الیاس، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام عثمان، بہت شکریہ آپ کا۔ سب سے پہلے میں تقریباً 4th grade سے یہ کلیکٹ کر رہا ہوں، کوئنز اور بینک نوٹس۔ چائلڈہڈ میں میرے پاس پاکستان کے پرانے سکے تھے، 25 پیسہ 50 پیسہ، تو تب سے مجھے شوق تھا کہ میں ڈفرینٹ کنٹریز کی کرنسیز کلیکٹ کروں۔ تو اس کا سب سے بڑا ایڈوانٹیج مجھے ملا قطر سے، جہاں الخور انٹرنیشنل اسکول جہاں میں پڑھتا تھا۔ تو میرے اسکول میں تقریباً 50+ کنٹریز کے اسٹوڈنٹ تھے اس کمیونٹی میں جہاں ہم رہتے تھے۔ تو وہاں سے میں اپنے دوستوں سے، اپنے ٹیچرز سے کلیکٹ کرنا شروع کیا۔ پھر یہ جرنی چلتی رہی اور پھر میں نے خریدنا بھی شروع کر دیے، اور اب ماشاء اللہ میرے پاس 200+ کنٹریز کے بینک نوٹس اور کوئنز ہیں، جس میں کلیکٹر سے چیزیں سواپ بھی کرتا ہوں، بائی بھی کرتا ہوں، اور یہ اس سے مجھے نالج بہت ملتا ہے ڈفرینٹ کنٹریز کے بارے میں، اور جو ڈیڈ کنٹریز ہیں، جو کنٹریز کی اکنامک سچویشنز ہیں، اس کے بارے میں پتہ چلتا ہے۔ تو کافی نالج فل ہابی ہے یہ۔ اچھا الیاس، یہ بتائیں کہ یہ جو آپ کے پاس تمام کرنسی نوٹس اور کوائنز ہیں، اگر ان کی ٹوٹل کاسٹ نکالی جائے تو یہ لگ بھگ کتنی بنے گی؟ اس کی ٹوٹل کاسٹ ٹو بی آنیسٹ میں آپ کو اس کی کاسٹ لاکھوں میں تو ہوگی، لیکن یہ پرائس لیس ایک چیز ہے کہ مطلب ایک کیونکہ میں نے کبھی بھی اپنی چیز کو سیل کرنے کی کوشش نہیں کی۔ اگر سیل کیا بھی ہے وہ بھی اس غرض سے کیا ہے کہ اس کے بدلے کچھ اور بائی کروں۔ تو میں نے ہمیشہ اپنی کلیکشن کو گرو ہی کیا ہے الحمدللہ۔ باقی اس کی کیونکہ کچھ چیزوں کی فیس ویلیو دیکھی جاتی ہے، کچھ چیزوں کی اینٹیک ویلیو دیکھی جاتی ہے۔ تو مطلب ایک کافی بینک نوٹ ادھر کرنٹ وہ سرکولیشن میں نہیں ہے، وہ آپ کو ایک کلیکٹر کو سیل کرنا ہے، یا ایک شخص وہ بیٹھا ہوا ہے کسی کنٹری میں، ہی از لوکنگ فار دیٹ تھنگ۔ تو یہ مطلب ایک ایسی چیز ہے کہ آپ کو سیل کرنی ہے ان لوگوں کو جو اس ہابی کا حصہ ہیں بیسکلی۔ صحیح۔ اچھا، کچھ ایسی کرنسی نوٹس کے بارے میں بتائیں جو آڈینس جاننا چاہے کہ بہت مشکل سے آپ کو ملے ہوں، یا جن کے پیچھے پوری ایک اسٹرگل ہو، ایک سٹوری ہو جن کرنسی نوٹس کو۔ اس طرح تو کافی بینک نوٹس ہیں، ہم اس کی ایگزامپل لے سکتے ہیں۔ یہ ایک ڈیڈ کنٹری ہے یوگوسلاویا، اس کی آپ ڈینومینیشن بھی دیکھ سکتے ہیں۔ یہ بہت مطلب ادھر تب ہائپر انفلیشن تھی، تو یہ تب کا نوٹ ہے۔ اس کے علاوہ اس طرح کے کاؤنٹلیس میرے البم میں نوٹس ہیں۔ یہ ڈیڈ کنٹری ہے، جیپنیز آکوپیشن تھی جب برما پہ، تب کا نوٹ ہے۔ مطلب یہ کنٹری اب ایگزسٹ نہیں کرتی مطلب۔ تو یہ ٹونگا، اٹس اے ویری ڈیفیکلٹ کنٹری۔ ٹرانسنسٹیریا، یہ ڈیفیکٹو اسٹیٹ ہے مالڈووا اور رشیا کے درمیان میں، تو اس کو کنٹری نہیں مانا جاتا یونائٹڈ نیشن کی طرف سے۔ تو لیکن ان کی کنٹری بھی ہے، ان کی ملٹری بھی ہے، ان کا سب کچھ ہے۔ تو اس طرح کی کافی انٹرسٹنگ چیزیں پتہ چلتی ہیں ہابی سے۔ تو یہ نوٹس جس طرح آپ نے بتایا کہ اس کنٹری کو ایز اے کنٹری ریکگنائز بھی نہیں کیا جاتا، تو یہ کرنسی نوٹس آپ نے کس طرح حاصل کیے، کس شخص سے حاصل کیے، کیا اس کے پیچھے اسٹرگل تھی؟ اس کے مختلف سورسز ہیں، بیسکلی موسٹلی تو سوشل میڈیا ہے۔ میرے پاس فیس بک پہ تقریباً 400 کے قریب کلیکٹرز کا ایک ہمارا مطلب کلیکٹرز ایڈ ہیں، گروپ ہیں، فیس بک گروپس ہیں، تو ان سے میں چیزیں بائی کرتا ہوں، سیل کرتا ہوں انہیں، تو اس سے اپنی ہابی کو گرو کرتا ہوں۔
صحیح. کوئی ایسا نوٹ جو آپ نے اپنی بہت زیادہ پرسنل جو آپ کی پاکٹ منی ہے اس سے خریدا ہو, جو بہت ایکسپینسو نوٹ ہو؟ جی ایسے کافی نوٹ ہیں. ایک تو یہ سب اروبا کا نوٹ ہے 10 فلورن کا. یہ بھی کاسٹلی نوٹ ہے. یہ مطلب نیدرلینڈ کے پاس ایک کنٹری ہے. اروبا ذرا بتا دیں کہ اروبا کو ایکسپلین کر دیں, کیونکہ یہاں پہ عام طور سے اروبا لڑکیوں کا بھی نام ہوتا ہے. اروبا ایک بہت خوبصورت کنٹری ہے نیدرلینڈ کے پاس, تو وہاں پہ فلورن یوز ہوتے ہیں. یہ کافی ایکسپینسو کرنسی ہے, تو یہ مجھے باقاعدہ منگوانی پڑی تھی. اس کا مجھے شپنگ وغیرہ بھی بیسکلی آپ کو پے کرنی پڑتی ہے جب آپ چیزیں منگواتے ہیں. تو اس کے اندر ایک رسک فیکٹر بھی ہوتا ہے. بیسکلی آپ دوسرے شخص کو ٹرسٹ کر رہے ہوتے ہو. اور یہ ایک بینک نوٹ ہے, کومیموریٹو بینک نوٹ ہے سنگاپور کا. تو یہ $20 کا بینک نوٹ ہے. تو اٹ کمز ان اے فولڈر. تو اس کے اندر انہوں نے اپنے سکسیس کو بیسکلی دکھایا ہوا ہے, شو کیا ہوا ہے. سنگاپور کے جو 200 ایئرز ہیں ان کی جو پراسپیرٹی ہے اس کو شو کیا گیا ہے. یہ پرانا سنگاپور ہے, یہ نیا, یہ ادھر جو ان کا انفراسٹرکچر ہے, ان کی جو پراسپیرٹی ہے اس کو دکھایا گیا ہے. تو ان کے 200 ایئرس کو سیلیبریٹ کیا گیا ہے. اینڈ دس از دا پکچر آف دیئر فرسٹ پریزیڈنٹ یوسف بن اسحاق. اچھا, یہ کچھ نوٹس آپ نے باہر نکال کے رکھے ہوئے ہیں. اگر میں ان نوٹس کو یوں پکڑوں تو یہ میرے ہاتھ میں اس وقت کتنے پیسے ہیں؟ مجھے روپیوں میں ذرا بتا دیں. یہ تقریباً 50,000 روپیز آپ کے ہاتھ میں ہے اس وقت. اچھا. جس میں سب سے پرومیننٹ تو $100 کا بل ہے جو آپ دیکھ سکتے ہیں, فیچرنگ فرینکلن US پریزیڈنٹ. باقی قطر کے نوٹ ہیں. یہ قطر کی کچھ پرانی ڈینومینیشن ہے. یہ قطر کے نئے نوٹ ہیں 200 ریال, 100 اور 50 ریال کے. اور جو یہ قطر کا میوزیم, قطر کی جو گرینڈ ماسک ہے, بینک ہے قطر کا اسٹیٹ بینک, اس کو فیچر کیا ہوا. ایک بینک نوٹ پہ جو ورلڈ کپ کا اسٹیڈیم ہے فیفا 2022, اس اسٹیڈیم کو بھی فیچر کیا ہوا ہے. وہ بینک نوٹ ابھی ہے نہیں میرے پاس, ورنہ. اچھا, کوئی ایسا بینک نوٹ یا کوائنز بھی آپ کے پاس یہاں پہ موجود ہیں بہت سارے, کوئی ایسا کوائن یا کوئی ایسا بینک نوٹ جو آپ حاصل کرنا چاہتے ہوں, اور آپ اس کو کیا, وہ کون سا کوائن ہے ایسا, یا کون سا ایسا بینک نوٹ ہے جو ابھی تک آپ کے پاس نہیں آیا لیکن آپ چاہتے ہیں کہ وہ آپ کے پاس آئے؟ اس طرح تو کافی کنٹریز ہیں. سمووا ایک کنٹری ہے آسٹریلیا کے قریب بھی نہیں ہے. اٹس پریٹی فار فرام آسٹریلیا ایز ویل. اس کے کوئنز حاصل. بیارفا ایک کنٹری ہے, اس کے کوئنز اور بینک نوٹس کی مجھے بہت مطلب. یہ ایک عبدالستاریدی کا کومیموریٹو کوئن ہے, یہ کافی خوبصورت ہے. اچھا, یہ پاکستان کے اندر مینوفیکچر ہوا؟ پاکستان کے اندر کومیموریٹو کافی کوئنز ہیں, جس کے اندر بے نظیر بھٹو کو بھی فیچر کیا ہوا ہے. یہ فرینچ پولینیسیا ایک کنٹری ہے, کافی ڈیفیکلٹ کنٹری ہے, اس کا کوئن ہے. اسرائیل کا ایک کوئن ہے بیسکلی. یہ بھی کافی ڈیفیکلٹ ہوتا ہے کیونکہ اسرائیل کے اندر نہ پاکستانیز جا سکتے, نہ اسرائیلیز یہاں آ سکتے. تو لیکن کلیکٹرز کی ایک بہت بڑی کمیونٹی ہے, تو چیزیں آ جاتی ہیں. اچھا, ان تمام بینک نوٹس اور کرنسی جو کوائنز ہیں, اس میں سے سب سے اینشینٹ, سب سے پرانا نوٹ یا کوائن کون سا ہے آپ کے پاس اس وقت, اور اس کا جو اوریجن ہے وہ کیا ہے؟ میرے پاس سب سے پرانا کوئن یہ ہے. اس کا مجھے اس کے اوپر میں ابھی تک ریسرچ کر رہا ہوں. میں ڈفرینٹ کلیکٹر سے بھی پوچھا ہے. میں نے یہ بائی کیا تھا رینڈملی, تو لیکن یہ آٹومین ایمپائر کا کوئن مجھے لگتا ہے. تو باقی آئی ایم اسٹل ورکنگ آن اٹ. اس کے علاوہ میرے پاس بہاولپور ریاست کے سکے ہیں. بہاولپور ریاست پاکستان بننے سے پہلے کے برٹش انڈیا کے کوئنز ہیں. تو مطلب کافی یہ ریئر کوئنز ہوتے ہیں اور ایکسپینسو بھی ہوتے ہیں. صحیح. اچھا, آپ یہ جو آپ کا شوق ہے کرنسی کلیکشن کا, کرنسی نوٹس کلیکشن کا, آپ کیا اس کا فیوچر دیکھتے ہیں؟ فیوچر میں آپ کی کیا پلاننگز ہیں؟ کوئی ایگزیبیشن آپ لگانا چاہتے ہوں, یا کوئی آپ
ایسا ادارہ قائم کرنا چاہتے ہو جو ان کرنسی نوٹس اور بینک نوٹس کو پریزرو کرے, یا گورنمنٹ سے آپ کوئی مطالبہ کرنا چاہتے ہو, تو اس بارے میں کچھ بتائیں. جی بالکل, جیسے اپنا ہمسایہ ملک ہے بنگلہ دیش, ادھر باقاعدہ ڈائریکٹریز بنی ہوئی ہیں جو کلیکٹرز ہیں نا, تو گورنمنٹ ان کو باقاعدہ ریکگنائز کرتی ہے ایز کلیکٹرز. اور ہمارے پاکستان کے بھی ایسے کلیکٹرز ہیں جنہوں نے پاکستان گورنمنٹ کو میوزیم کے اندر چیزوں کو کنٹریبیوٹ کیا, پاکستان سے باہر پاکستانی بینک نوٹس اور کوئنس کو, مطلب کافی چیزیں ہوتی ہیں جو ایون گورنمنٹ کے پاس نہیں ہوتی, وہ پھر قدرتی ہم جیسے مطلب کلیکٹرز کے پاس مل جاتی ہیں گورنمنٹ کو, اور پھر وہ گورنمنٹ کو ڈونیٹ کر دیتے ہیں. اور مطلب یہ گورنمنٹ کو لوپ میں لینا چاہیے جو کلیکٹرز ہیں, اور اس ہابی کو بھی پروموٹ کرنا چاہیے. یہ ایک ہیلدی ہابی ہے, مطلب آپ کو نالج ملتا ہے کنٹریز کے بارے میں. اس کے علاوہ جب بھی آپ کوئی چیز سیل کرنا چاہیں تو آپ جتنے کی آپ نے خریدی ہے اس سے زیادہ کی آپ سیل کر سکتے ہیں اس کو. اچھا, آپ کے پاس کن ممالک کے کرنسی نوٹس موجود ہیں؟ کچھ کنٹریز کے نام آپ اگر لینا چاہیں. جی بالکل, اٹس اے لانگ لسٹ. پاپوا نیو گینی, آسٹریلیا, کینیا, نیوزی لینڈ, کانگو, آئیوری کوسٹ, نائجیریا, سری لنکا, انڈیا, بنگلہ دیش, افغانستان, کینیڈا, نیدرلینڈس. دیر آر کنٹریز بیفور یورپین یونین جو جرمنی, فرانس, لکسمبرگ, ان کے بینک نوٹس ہیں. مالٹا, ٹرکی, سائپرس, زمبابوے, زیمبیا, لیبیا, الجیریا, موروکو, مالی. اچھا, تو یہ جو کنٹریز کے آپ نے نام لیے, ان میں سے کون سے ایسے کنٹریز ہیں جس پہ آپ بذات خود گئے ہوں اور آپ کرنسی نوٹس کی خاطر آپ وہاں پہ لوگوں سے ملے ہوں؟ مڈل ایسٹرن کنٹریز میں ہی زیادہ میرا بچپن ادھر گزرا ہے. تو باقی جو جہاں تک میری کلیکشن کا تعلق ہے, یہ میرا جو کلیکٹرز کا سرکل ہے ان کے تھرو میں نے کلیکٹ کیے. صحیح. اچھا, یہ بتائیں کہ چلیں, یہ تو آپ کا شوق بہت زبردست ہے اور ہم چاہیں گے کہ آپ اس شوق کو کنٹینیو رکھیں, پروموٹ بھی ہو یہ آپ کا شوق. اس سب کے علاوہ بھی کچھ کرتے ہیں آپ, یا بس کرنسیز کے ساتھ ہی کھیلتے رہتے ہیں؟ نہیں, یہ اس کو تو میں بہت کم ٹائم دیتا ہوں. اس کے علاوہ میں ایویشن کا اسٹوڈنٹ ہوں. آئی مین مائی 6th سیمسٹر. اس کے علاوہ میں روڈ ٹریک میں ہوں. آئی ایم دا پریزیڈنٹ الیکٹ فار روڈ ٹریک کلب آف UMT. تو یہ سوشل ورک, فلینتھروپی ورک میں بھی کافی میں ان رہتا ہوں. تو وہ ایویشن کے حوالے سے بھی آپ نے کچھ کیا ہے اس کرنسی کلیکشن میں؟ جی بالکل, میرا ایویشن ریلیٹڈ ایک البم پہ ورک کر رہا ہوں جو آپ کے سامنے پڑا ہے. تو اس کے اندر, اس البم کے اندر میں وہ والے بینک نوٹس کلیکٹ کر رہا ہوں جن بینک نوٹس پہ جہاز یا ایئرپورٹ کی تصویر ہے, یا اس پہ جہاز ہوگا یا ایئرپورٹ ہوگا. اب یہ پورچوگل کا ایک پرانا نوٹ ہے, یہ فرانس کا, یہ انڈونیشیا کا. ان تینوں کے پیچھے ایئر پلینس کی تصویر ہے. یہ پانی پہ لینڈ ہونے والا جہاز ہے, یہ بوئنگ 777 ہے آئی گیس. یہ چائنیز نوٹ ہے, اس پہ جہاز بنا ہوا ہے. پھر یہ سعودی عربیہ کا ایئرپورٹ ہے, اس پہ سعودی عربیہ کا نوٹ ہے, اس پہ ایئرپورٹ اور جہاز دونوں بنے ہوئے ہیں. پھر یہاں پہ یہ سودانی نوٹ ہے, یہاں پہ ایئر پلین بنا ہوا ہے. پھر یہ $20 ہیں آسٹریلین, اس کے یہاں بینک ایئر پلین بنا ہوا ہے. پھر ملیشیا کا ایئرپورٹ بنا ہوا ہے کوالالمپور. پھر یہ فیجی کا پورا انہوں نے ٹرمینل بنایا ہوا ہے, ایئرپورٹ ان کا پورا فیچر کیا ہوا ہے, بوئنگ کھڑے ہوئے ہیں ادھر. اور میں اس پہ ورک کر رہا ہوں ابھی, تو میں ہاف وے پہ نہیں ہوں. مطلب میرے پاس پوری لسٹ ہے ان بینک نوٹس کی جہاں پہ ایئر پلینس فیچرڈ ہیں, اور میں ان کو کلیکٹ کر رہا ہوں آہستہ آہستہ. جی, تو ناظرین آپ دیکھ سکتے ہیں کہ الیاس نے اپنے پیشن کے ساتھ ساتھ اپنے شوق کو بھی کنٹینیو رکھا. یعنی کہ جو ان کی ڈگری ہے ایویشن کی, اس کے لیے انہوں نے ایک ڈیڈیکیٹڈ البم بنائی ہوئی ہے جس میں تمام وہ کرنسی نوٹس ہیں جس میں جہاز یا ایئرپورٹس یا ٹرمینلز کی پکچرز جو ہے وہ فیچر کی گئی ہیں. تو ناظرین, آپ نے الیاس کو سنا, ان کے شوق کو جانا, تو بہت ہی یونیک قسم کا شوق ہے. اور 200 سے زائد کنٹریز کی کرنسی نوٹس, اور کچھ اس میں ڈیڈ کنٹریز بھی موجود ہیں جن کی کرنسی نوٹس انہوں نے حاصل کیے.
تو ناظرین یہ جو شوق ہے بہت کم لوگوں میں پایا جاتا ہے، تو ہم امید کریں گے کہ یہ جو شوق ہے لحاظ کا یہ اسی طرح اپنے شوق کو کنٹینیو کر سکیں، اور جن ملکوں کے لیے آپ کوشش کر رہے ہیں کرنسی نوٹس حاصل کرنے کے لیے وہ بھی آپ کو ملیں. تو آپ اپنے کلوزنگ ریمارکس دے دیں تاکہ ہم اپنے پروگرام کو اینڈ کر سکیں. جی بہت شکریہ عثمان. میرا بس یہی ہے کہ جو ینگ کلیکٹرز ہیں جو مطلب اس ہابی کو آپٹ کرتے ہیں وہ مطلب کلیکٹ کرتے رہیں، اور مطلب اس سے آپ کو ہسٹری کا پتہ چلتا ہے، آپ کو کافی چیزیں مطلب پتہ چلتی ہیں، اور اس کے بعد ان دی اینڈ یو کین آلویز سیل دیز تھنگس. مطلب کہ آپ ایک ہوتی ہے نا کہ آپ چیزوں اپنا پیسہ ویسٹ کر رہے ہیں، ایسی ویسی کوئی بات نہیں ہے. مطلب یو کین آلویز سیل یور اسٹف اینڈ یو آر آلویز گیننگ نالج. تو مطلب ایک اچھی پازیٹیو ہابی ہے. جی تو ناظرین آپ نے سنا الیاس غفار کو کرنسی کلیکشن ان کی ہابی ہے اور ان کا پیشن ایویشن ہے. آپ نے ان کو سنا، ان کی نوٹس کی ہسٹری کو سنا، اور کچھ ایسے بھی کنٹریز ہیں جو ڈیڈ کنٹریز ہیں ان کے بارے میں بھی انہوں نے بتایا. اب تک کے لیے اپنے میزبان عثمان سے علی کو دیجیے اجازت، ملتے ہیں ہم اگلے پروگرام.